بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر محمد شاہد، سپیریئر گروپ آف کالجز ڈیرہ غازی خان کیمپس سے۔ آج کا ہمارا تیسرا لیکچر، جس کا موضوع ہے سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ۔ سوال کچھ اس طرح سے آتا ہے: سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے۔ اس میں 1 نمبر مصنف کا نام تحریر کرنے کا اور 9 نمبر خلاصہ تحریر کرنے کا۔ اب آئیے خلاصہ لکھنے کے طریقے کو غور سے سن لیں۔ پہلا، خلاصہ سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ دوسرا، خلاصہ میں واقعات کی ترتیب کو مد نظر رکھا جائے۔ مکالماتی سبق کا خلاصہ واقعاتی اور بیانیہ انداز میں لکھا جائے۔ خلاصہ میں موجود اشعار، آیات، احادیث کو ختم کر دیا جائے۔ سبق میں موجود ضمنی عنوانات یعنی سرخیاں کو خلاصے میں نہ لکھا جائے۔ خلاصہ لکھتے وقت سادہ اور آسان زبان استعمال کرنی چاہیے۔ خلاصہ لکھتے ہوئے جس کو پریزنٹ کرنا ہے اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان، دوسرے نمبر پر مصنف کا نام، اور پھر پیراگراف کی شکل میں ہم خلاصہ لکھیں گے، لیکن اس میں سبق کی ترتیب پیش نظر رہنی چاہیے۔ آئیے اب ہم اہم نکات جو بالترتیب جہاں دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف اور غیر مذہب والوں سے منصفانہ سلوک کو خاص طور پہ موضوع بنایا گیا۔ حمص کا ایک عیسائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کے خلاف شکایت کی کہ اس نے ان کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے عباس سے پوچھا۔ اس نے کہا یہ جاگیر ان کے والد ولید نے انہیں عطا کی تھی۔ عیسائی نے کہا کہ وہ قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی تحریر تمہارے والد ولید کی تحریر پر مقدم ہے۔ آپ کا سب سے نمایاں کارنامہ ان زمینوں کی واپسی ہے جو سلاطین بنی امیہ نے ناجائز طور پر قابض ہوتے ہوئے لوگوں کو عطا کی۔ چنانچہ آپ نے بنو امیہ کی طرف سے ملنے والی ان تمام جاگیروں کو واپس کر دیا۔ اس معاملے میں آپ کی پھوپھی ام عمر سفارش لے کر آئیں تو آپ نے انہیں یہ جواب دیا کہ آپ خدا کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتے۔ آپ نے اپنی جاگیروں کے معاملے میں اس وقت کے 3 بڑے علماء سے اور پھر اپنے غلام مزاحم سے مشورہ کیا۔ انہوں نے رائے دی کہ آپ اپنے بچوں کا بھی کچھ خیال کریں، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کے کہنے پر فوراً ہی لوگوں کو بلایا اور وہ تمام جاگیریں جو آپ کو عطا ہوئی تھیں ان سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پورے خاندان میں ابن سلیمان سے بے حد عقیدت تھی. وہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا کہ کیا آپ میری جاگیریں بھی ضبط کریں گے؟ تو آپ نے جواب دیا کیوں نہیں، جب میں اپنی جاگیریں واپس کر چکا ہوں تو کسی اور کی کیسے چھوڑ دوں گا. بنو امیہ کے ناجائز کاموں میں ایک کام حق گوئی اور آزادی کا خاتمہ کرنا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالتے ہی دو لوگوں کو جو نہایت دیندار اور راست باز تھے مقرر کیا کہ دربار کے دوران وہ آپ کی باتوں میں روک ٹوک کریں اور جہاں غلطی ہو فوراً اس کی نشاندہی کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی یکساں سلوک کرتے. آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے اور طریقہ کار یہ تھا کہ عام لوگوں کے لنگر خانے میں سے 1 درہم بھیج کر کھانا منگوا لیا کرتے اور لوگوں میں بیٹھ کر عام لوگوں میں بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا. وفات سے قبل مسلمہ بن عبد الملک نے وصیت کے لیے کہا اور 1,00,000 درہم بھیجنے کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو واپس کرو جن سے تم نے قبضہ میں لی. اسی طرح بنو امیہ کے جو خلفاء اس دنیا سے رخصت ہوئے انہوں نے کروڑوں میں جائیداد چھوڑی، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ کے پاس صرف 17 دینار تھے. اس میں سے 7 دینار تجہیز و تکفین پر لگے اور باقی 10 دینار آپ کے ورثاء میں تقسیم ہوئے. آپ نے اپنے دور میں ابتدائی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے طریقے کو قائم کیا. تو عزیز طلبہ، یہ تھا خلاصہ.